کدھر جاتے دیکھ رہے ہیں سیاسی طور پر؟ کیا اس کا نقصان ہوگا یا جیسا تھا ویسا ہے کی بنیاد پر ہی رہے گا؟ عمران خان صاحب پہلے بھی اندر تھے، عمران خان صاحب ابھی بھی اندر ہیں۔ ججمنٹ کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے، ہیومن ٹینڈنسی جس کو کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کسی طرح سے ظلم ہوتا ہوا، جب آپ دیکھیں کسی سے ناانصافی ہوتے ہوئے، تو ایک نیچرل چیز ہے کہ آپ کی سمپتھی یا سپورٹ اس کے لیے بڑھتی ہے۔ تو یہ جو کیس ہے، اس سے پہلے بھی جو سمبل کیس بھی تھا اور اب جو یہ کرمنل کیس ہے جس کو سب نے دیکھا کہ زیادتی ہو رہی ہے، ایک ناانصافی ہو رہی ہے، ایک پروسیجرز اور جو قانون ہے اس کو خلاف ورزی ہو رہی ہے، آئین شکنی ہو رہی ہے، تو اس سارے کو دیکھتے ہوئے سمپتھی جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے، وہ بجائے اس سے کہ وہ نقصان ہو اس قسم کی چیز سے۔ جو الیکشن بالکل قریب ہیں، شاید اس کا مقصد یہ تھا اس سزا کا کہ الیکشن میں نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو، لیکن نقصان کے بجائے یہ سمپتھی اور بڑھ رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے آج بڑا اچھا بات کی، جب میں ان سے ملا انہوں نے مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ 10 سال کی سزا ہوئی ہے بجائے 2 سال کے۔ 10 سال کی سزا سے لوگوں کو ناانصافی زیادہ سٹاک نظر آتی ہے، زیادہ صاف شفاف نظر آتی ہے۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا ان کیسوں کے بارے میں، کیونکہ یہ کیس اتنے بے بنیاد ہیں کہ سیاسی ان کیسوں سے فائدہ ہے، نقصان نہیں۔ ہاں، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے علی ظفر صاحب کہ عمران خان صاحب چونکہ اندر تھے، اور مجھے منا بھائی MBBS کا ایک ڈائلاگ یاد آ جاتا ہوں، نمبر 2 سیکنڈ پارٹ میں تھا، وہ کہتا بھائی اس کو ٹھوک دیتے ہیں، آلریڈی اندر ہے اور کتنا اندر جائیں گے، تو وہ آلریڈی اندر ہے تو اور کتنا اندر جانا تھا انہوں نے۔ لیکن ایک ریمائنڈر آ گیا آپ کا خیال ہے ایک ووٹر کو کہ دس از واٹس گوئنگ آن؟ علی ظفر صاحب جی سر، میں کہا کہ آپ کا ووٹر اس کو ایک ریمائنڈر کے طور پر لے گا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ، یا وہ اس طرح لے گا کہ یار یہ تو نہیں چھوڑیں گے تو ان کی کرنا ہے؟ نہیں، وہ تو بالکل وہ جو آپ نے پہلے کہا بالکل اس طرح لے رہا ہے ووٹر، اور وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ پہلے سے ہی وہ ایک الیکشن تو نہیں لڑ سکتے، وہ توشہ خانہ کا ایک کیس کی کنوکشن جو ہوئی ہے اس کو سپریم کورٹ میں وہ کیس لگ نہیں رہا، اور اس کی وجہ سے وہ الیکشن تو خود نہیں لڑ سک رہے۔ اب یہ دوسری کنوکشن بھی آ گئی اور اسے نظر آ گیا کہ سر ویسے یہ بتائیں، میں معافی چاہتا ہوں، لگتا ہے سنا ہے توشہ خانہ بھی اب ریپ اپ کرنے لگے ہیں، اس میں بھی سزا ہو جائے گی؟ جی بالکل، میں وہی کہنے لگا تھا کہ عجیب و غریب بات یہ ہے جو دیکھنے میں آئی کہ ایک ہی جیل ہے، اس میں 2 کمرے بنائے ہوئے ہیں اور یکساں دونوں کرمنل کیسز، یہ توشہ خانہ والا بھی اور یہ جو سائفر کیس تھا، وہ دونوں کل رات تک چلتے رہے، اور ایک ہی سر اس کو سپیڈی جسٹس کہتے ہیں۔ پہلے کبھی آپ کہتے ہیں اس ملک میں انصاف نہیں ہوتا، تو اب فیصلے آ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ بڑی ذاتی والی بات ہے۔ اور فیصلوں کا طریقہ ہونا چاہیے نا، میں ایگری کرتا ہوں سر، بالکل آئیں، لیکن ایک طریقے ایک فیئر ٹرائل کے ذریعے آئیں۔ تو آج انفیکٹ وہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ جو ایویڈنس ہے، جو حق ہے وکیل کا وہ بند کر دیا ہے، حق کراس ایگزامینیشن جرا کا حق ختم کر دیا ہے، اور کل سر ویسے آپ کے خیال میں شاہ محمود قریشی سے بیان لینا بھول گئے جج صاحب؟ کیا ہوا ہوگا؟ بالکل، وہ ہوا یہ کہ وہ جلدی میں انہوں نے کہا فیصلہ تو دینا ہے تو بیان لا کے کی کرنا؟ وہ ہوا یہ ایگزیکٹلی کہ جج صاحب فیصلہ سنانے لگے تھے، انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو کہا کہ آپ اپنا بیان لکھیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا ڈیٹیل بیان لکھا۔ جب وہ باری آنے لگی بیان شروع کرنے کی تو جج صاحب چلے گئے کمرے سے باہر، اور اس کے بعد 15 منٹ بعد آیا، انہوں نے سزا سنا دی، اور اس کے بعد پھر چلے گئے واپس۔ تو بھول گئے تھے کہ بیان لینا ہے ان کا؟ میرا خیال ہے کہ بھول تو نہیں سکتے، آبویسلی انہوں نے 15 منٹ میں تو بندہ نہیں بھولتا، اتنی ڈیٹیل ججمنٹ لکھی گئی 15 منٹ میں، تو بھول تو نہیں سکتے وہ، لیکن آف کورس انہوں نے یہ دیکھا کہ شاید بیان وہ لکھنا نہیں چاہتے تھے یا ان کو جلدی تھی، کیونکہ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن صبح فائل کر دی گئی تھی اور ہو سکتا تھا کہ ہائی کورٹ میں وہ 12 بجے تک سماعت ہو جائے، تو میرا خیال ہے ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ وہ سماعت ہو یا وہاں سے اسٹے آ جائے ہائی کورٹ سے، وہ پہلے ہی فیصلہ کر لیں۔ انٹرسٹنگ۔